بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس کو بھوک ستایا تھا, اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا. بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا, مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے. تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے, سیب کا باغ تھا, دریا کے کنارے تھا. ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا. مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں, آپ کے باغ کا سیب کھا لیا. کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا. اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط بتائیں. شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی. اب ذرا سوچیں, ایک سیب بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف, لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا. جتنے دن کی بات ہوئی اتنے دن مزدوری کی, پانی دیا پودوں کو, رکھوالی کی. پہلی شرط پوری ہوئی, کہ حضور اب تو معاف کر دیں. کہ دوسری شرط باقی ہے. کہ وہ بھی بتا دیں. کہ وہ شرط یہ کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی پڑے گی. اور سنو وہ اندھی بھی ہے, ہاتھوں سے لولی بھی ہے, پیر سے لنگڑی بھی ہے, زبان سے گونگی بھی ہے. اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں, کوئی کسی کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتائے کون شادی کرے گا؟ مگر وہ نوجوان کہتا پھر تو معاف کر دیں گے. کہاں پھر معاف کر دوں. نکاح ہوا, اپنے کمرے میں گئے, ڈر کے واپس آ گئے. کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, دیکھ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, وہ تو سب کر سکتی ہے. ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اندر موجود ہے, بات بھی کر رہی ہے, سن بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے. کوئی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں بیٹا, بات یہ ہے میری بیٹی کی میں نے پرورش بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے. میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں, گونگی اس لیے کہ کبھی حرام بات زبان سے نکلی نہیں, بہری اس لیے کہ کوئی حرام بات سنی نہیں, اس کے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے نہیں, پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی حرام جگہ پر بغیر اجازت بے پردہ گئی نہیں. بیٹا اصل میں بات یہ, بیٹی بڑی نیک تھی, مجھے اچھا رشتہ چاہیے تھا, نیک رشتہ چاہیے تھا. جب تم آئے تھے نا میرے پاس, سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا خوف خدا ہے, اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر. مگر میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا, تمہیں 1-2 مہینے کام کروایا, وہ بھی کر لیا تم نے. میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نیک رشتہ مجھے مل نہیں سکتا. بیٹا جاؤ, وہی تمہاری بیوی ہے, خوشی کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ اکبر. ذرا سوچئے, ایک طرف ایسا خوف خدا والا نوجوان, دوسری طرف ایسی پارسا بیوی, اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے ان کے یہاں اولاد جب ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں, وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے.